اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ پڑوسی یعنی ہمسائے کے آداب، دوستی کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ پڑوسی کے آداب: اچھے پڑوسی کو اختیار کرنا، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے کسی عمل یا بات سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنا، اپنی دیوار میں پڑوسی کو لکڑی گاڑنے اور دیگر کاموں میں استعمال میں لانے سے انکار نہ کرنا، بشرطے کہ مکان و دیوار کو خطرہ و ضرر نہ ہو، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور خوشی و غمی میں شریک ہونا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرنا، بھوکے پڑوسی کے لیے حسب وسعت کھانے کا انتظام کرنا، پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، جب گھر کے بیچنے کا ارادہ ہو تو پہلے ہمسائے کے سامنے پیش کرنا۔ مسلمان پر بحیثیت مسلمان کے عائد ہونے والے تمام حقوق کی پڑوسی کے ساتھ بھی رعایت کرنا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں: نیک عورت، کشادہ مکان، نیک پڑوسی اور اچھی سواری۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسی کے ہدیوں کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کے کھور ہی کیوں نہ ہو۔ دوستی کے حقوق و آداب: مومن کو ہی دوست بنانا، نیک آدمی کو دوست بنانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، دوست کو اس کے ساتھ اپنی لوجہ اللہ محبت کی اطلاع کر دینا۔ اطلاع کی اہمیت اس قدر ہے کہ حدیث پاک میں گھر جا کر اطلاع دینے کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ دوستی کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، بھائی چارگی اور دوستی کو ہمیشہ باقی رکھنا، اپنے بھائی سے بے تکلفی کا معاملہ کرنا، غلطیوں سے چشم پوشی کرنا، ادائیگی حقوق میں کوتاہی نہ کرنا، اس کی غیر حاضری میں اور مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال سے حسن سلوک کرنا، ایسے دوست سے بچنا جو صرف عافیت اور خوشحالی کے موقع پر ہی دوست رہتا ہو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن شخص کو ہی دوست بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھ لے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر اور برے ہمنشین کی مثال خوشبو والے اور بھٹی دھونکنے والے آدمی کسی ہے کہ خوشبو والا یا تو تجھے خوشبو لگا دے گا یا تو اس سے خرید لے گا یا تجھے اس کی اچھی خوشبو تو پہنچے گی ہی، اور بدترین ہمنشین کی مثال آگ کی بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے کہ یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا ورنہ اس کی بدبو تو کہیں گئی ہی نہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 صفات جس میں پائی جائیں گی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو کسی سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کو اپنے بھائی سے محبت ہو تو وہ اس کو اپنی محبت کی خبر کر دے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو اپنے بھائی سے محبت ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے گھر جائے اور اسے اطلاع کرے کہ وہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل فرماتے ہیں کہ اپنے دوست سے تھوڑی محبت کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن سے تھوڑی دشمنی کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن 2 شخصوں میں اللہ کے لیے محبت ہو اور ان میں جدائی ہو جائے تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے گناہ کے سبب ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ تیرا دوست نہیں جس کے دلجوئی کی تجھے ضرورت پیش آئے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی محبت میں سچا ہو وہ اس کے آزار کو قبول کرے اور اس کے عیوب کی اصلاح کرے اور اس کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کی دوستی کے بھروسے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بکری ذبح فرماتے تو اس کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے۔
مسلمانوں کے حقوق و آداب: حت المقدور نفع رسانی کی کوشش کرنا، بھلائی اور خدا ترسی کے کاموں میں مدد کرنا، مسلمان کی مدد سے ہاتھ کھینچ کر اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، مسلمان بھائی کا تفقد کرنا، یعنی مسجد وغیرہ میں نہ دکھے تو لوگوں سے اس کی وجہ پوچھنا کہ شاید وہ تمہاری مدد کا محتاج نہ ہو، مسلمان بھائی کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرنا، بوقت ضرورت اپنے بھائی کی سفارش کرنا، قسم کھانے والے مسلمان کو بری کرنا، مسلمان بھائی کو سلام کرنا اور اس کے سلام کا جواب دینا، اچھے نام سے پکارنا، چھینکنے والے کو جواب دینا، ہدیہ قبول کرنا، ہدیہ دینا، دعوت قبول کرنا، گفتگو کے دوران خاموش رہ کر پوری بات سننا، سچائی کا معاملہ کرنا اور خیانت نہ کرنا، کسی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرنا، پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجنا، خوشی و غمی میں شریک ہونا، اپنے بھائی کو سچا ماننا اور بلا وجہ اس کو نہ جھٹلانا، عیوب کی پردہ پوشی کرنا، آبرو ریزی کے موقع پر اس کا دفاع کرنا، کسی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرنا، حقیر نہ سمجھنا، قطع تعلق نہ کرنا، حسد و غیبت اور بغض سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، مسلمانوں کے مقابل اسلحہ استعمال نہ کرنا، بوڑھے آدمی کا اکرام کرنا، بیمار ہو تو عیادت کرنا، غائبانہ دعا کرنا، جنازے میں شریک ہونا، مغفرت کی دعا کرنا، مرنے کے بعد اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو وہ نفع پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہو تب تو مدد کروں، آپ فرمائیے کہ وہ ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اس سے جھوٹ نہیں بولتا، اس کو جھٹلاتا نہیں ہے اور اس کو رسوا نہیں کرتا، یعنی اس کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچ لیتا اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، جب وہ تجھ سے نصیحت یعنی خیر خواہی طلب کریں تو اس کو نصیحت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پا کر ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابو حسمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد یعنی سلیمان بن ابی حسمہ کو ایک دن صبح کی نماز میں نہیں پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے بازار کی جانب تشریف لے گئے اور حضرت سلیمان کا مکان مسجد اور بازار کے درمیان تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی والدہ حضرت شفا کے پاس سے گزر ہوا تو ان سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے؟ والدہ نے کہا، رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب دیا جائے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک قسم کھانے والے کو حانث نہ ہونے دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اس سے ملے تو اس کو سلام کر۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، جب وہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو تو اس کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داعی کی دعوت کو قبول کرو اور ہدیہ کو رد نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ہدیہ دیا کرو، باہم محبت بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، جب وہ تجھے دعوت دے تو تو قبول کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، لہٰذا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے سودے پر سودا کرے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام بھیجے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے کہ ایک کو دوسرے سے تقویت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنی انگلیاں آپس میں ملائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی بے عزتی کو دفع کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ یہ حق ہے کہ اس کو آگ سے آزاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پردہ دری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کرا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان بھائی سے 1 سال تک بات نہ کرنا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رہے کہ وہ دونوں آپس میں ملیں تو یہ اس سے بے رخی کرتا ہے اور وہ اس سے بے رخی برتتا ہے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ رب العالمین کے ارشاد مبارک ہے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اکرام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایسے شخص کو مقدر فرما دیتے ہیں کہ جو اس کی عمر زیادہ ہونے کے وقت اس کا اکرام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں پیچھے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے تدفین کے بعد فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرو۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔